محترم صدر مجلس، اساتذہ کرام اور دیگر سامعین، ابھی ہم اپنے دوست مولانا اسد اعظمی اور ابو زید ضمیر صاحب کی پرمغز تقریریں سن رہے تھے۔ الحمدللہ انہوں نے جمعہ کے خطبے اور پھر جدید وسائل اختیار کرنے سے متعلق بہت ہی اہم اور بنیادی پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں چونکہ دعوت کے میدان سے عملی طور پر بہت جڑا ہوا نہیں ہوں، میرا کام خالص علمی کام یا تحقیق یا ریسرچ وغیرہ کہا ہوئے مخطوطات کے میدان میں، جو بالکل ہی بہت ہی دور کا میدان ہے، لیکن مختلف داعیوں کو اور داعیوں کے مختلف اسالیب سے واقفیت اور اسی طرح سے دعوت کے متعلق جو کچھ ہمارے سلف نے کیا ہے اس کی پوری تاریخ، خاص طور پر بر صغیر میں 2 صدی کی جو تاریخ ہے، اور عالم اسلام میں جو مختلف دعوتی مناہج ہیں، تو ان سے واقفیت اور ان سے متعلق مطالعہ میرا موضوع ہمیشہ رہا ہے۔ میں یہاں تمہید میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، یہاں 2 باتوں کی طرف اشارہ سب سے پہلے میں کروں، وہ یہ کہ قرآن مجید میں دعوت اور تبلیغ، جن سے ہم دعات اور مبلغین یعنی دعوت کا کام کرنے والے اور تبلیغ کا کام کرنے والے نکالتے ہیں، مراد لیتے ہیں، تو دعوت کے کام کو بہت ہی اہم اور بنیادی کام قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اسی طرح دعوت کا کام کیسے اور کن بنیادوں پر کیا جائے اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ وَأَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یعنی علی وجہ البصیرت دعوت کا کام کیا جائے، یعنی پورے وثوق کے ساتھ، اور جو معلومات آپ کو ہیں، جو کچھ آپ کے پاس دلائل کی روشنی میں، استدلال کی روشنی میں واضح ہے، ان چیزوں کی طرف دعوت، ایسی واہی چیزوں کی طرف، یا ہے کہ بے سروپا چیزوں کی طرف دعوت، یا ہے کہ اوٹ پٹانگ باتیں اس طرح بیان کر دی جائیں، یہ دعوت کا مقصد نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن مجید میں دعوت کس طرح دی جائے اس کے بارے میں وضاحت ہے کئی آیتوں میں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن، تو یعنی دعوت جو ہے حکمت کے ذریعے دی جائے اور موعظہ حسنہ یعنی اچھی نصیحت کے اسلوب میں دی جائے، زبان نرم استعمال کی جائے۔ تو یہ جو اعلیٰ بصیرت کا لفظ دوسری آیت کے اندر تھا، اعلیٰ وجہ البصیرت دعوت دینا، یعنی اس سے متعلق پوری معلومات مستند مآخذ اور ذرائع کے ذریعے جو حاصل ہو، وہ اس کی روشنی میں دعوت دینا، یہ مراد ہے۔ اور حکمت کے ذریعے دعوت دینے کا مفہوم یہ ہے کہ گویا آپ مخاطب کی ذہنی اور نفسیات اور اس کے مزاج سے واقفیت کے بعد اسی طرح سے زبان و مکان کی رعایت کرتے ہوئے اور اس زبان میں دعوت دیں کہ جس زبان میں لوگوں کو سمجھ میں آئے، تو یہ ہے، اور بتدریج ساری چیزیں بیان کی جائیں، یہ سب چیزیں حکمت میں داخل۔ موعظہ حسنہ کا مفہوم یہ ہے کہ زبان نرم استعمال کی جائے اور تقریر اس انداز کی ہو کہ وہ لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو، اور وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب خود داعی ان اوصاف کا حامل ہوگا جو اس کے لیے اخلاقی طور پر اور علمی طور پر وہ ان سے متصف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر بعض دعات ظاہری چیزوں کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں، لباس، پوشاک، شکل و صورت اور ڈیکوریشن، تزئین وغیرہ، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ جو علمی پہلو اس کا ہے، یا وہ دلائل جن کی بنیاد پر گفتگو کی جائے، وہ اس پر بہت زیادہ توجہ نہیں ہوتی، یا کہ اگر کچھ تھوڑی سی ادھر ادھر کسی کتاب میں کوئی چیز مل گئی، وہ ہم نے جمع کر لیا، اس کی روشنی میں کسی موضوع پر تقریر کر دی۔ اور پھر اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو بھی جس موضوع سے متعلق کہیے بولنے کے لیے، وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کچھ بھی بولنا شروع کرتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت کا کام یا تبلیغ کا کام جو ہے وہ بہت ہی اہتمام اور تیاری کا متقاضی ہے، جیسا کہ ہمارے
دوست اسد اعظمی صاحب نے بتایا تھا کہ کس طرح اس کی تیاری کی جائے سال بھر کے جمعہ کے خطبے کے لیے. یہ نہیں کہ بس وہ جس موضوع پر جب چاہا جیسے بول دیا, بلکہ اس کی پوری تیاری کی جائے. تو اسی تیاری کے لیے کس طرح ہم تیاری کریں اور پھر کس طرح لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں, اس سے متعلق کچھ باتیں میں بیان کروں گا. وہ سب چیزیں اصل تو معروف ہیں, لیکن یہاں تذکیر مقصود ہوتی ہے, دہانی کرنا مقصود ہوتا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے بہت اہم تبلیغ کے تعلق سے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو کیا کہا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. یعنی رسول کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے رسول اس چیز کی تبلیغ کیجیے جو آپ کے اوپر اپنے رب کی طرف سے اتاری گئی. اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا, یعنی اس چیز کی تبلیغ نہیں کی, وہ چیز نہیں پہنچائی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہے, تو فما بلغت رسالت, تو آپ نے گویا اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. اب اندازہ لگائیے اس سے تبلیغ کے کام کی اہمیت کا, اور اس کے سلسلے میں جو ایک خوف اور احتیاط اور اسی طرح سے بالکل یعنی انتباہ, اس کی جو ضرورت ہے کہ رسول کو یہ کہا جا رہا. اب آج کل بہت سی خطبہ اور مبلغین یا داعی کو آپ دیکھیے, جو ان کی تقریریں ہوتی ہیں اور جو مختلف چیزیں, وہ ادھر ادھر کے قصے کہانیاں اور پٹانگ چیزیں, اسلام کے نام پر ہر کوئی حدیث اور ہر طرح کے, خاص طور پر جو قصہ گو ٹائپ کے ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے اس میں بہت سخت تنبیہ ہے کہ جب رسول کو اجازت نہیں تھی کسی دوسری چیز کی تبلیغ و دعوت اور کسی دوسری چیز کے پہنچانے کے, تو دوسرے کسی کے لیے کیسے جائز. تو قرآن میں دوسری جگہ ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید, یعنی قرآن مجید کے ذریعہ دعوت کا کام کرو, تذکیر کا کام کرو, لوگوں کو سمجھانے بتانے کا کام کرو. اسی طرح ہمارے فاضل مقرر وہ مولانا ابو زید ضمیر صاحب نے بھی بتایا کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ, یعنی یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے, میرے پر وحی کی گئی اس کی, تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو میں ڈراؤں اور سمجھاؤں بتاؤں. تو ان ساری آیتوں کا جو دعوت کے تعلق سے یا تبلیغ کے تعلق سے ہیں, ان سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دراصل بنیاد اور اساس جو ہے, اور اس سلسلے میں کسی کا اختلاف بھی نہیں, کہ دعوت کے سلسلے میں بنیاد اور اساس قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید کا گہرا مطالعہ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو شرح ہے سنت اور سیرت, اس کا گہرا مطالعہ کرنا, یہ ہر داعی اور مبلغ کے لیے ضروری ہے, تاکہ کسی ایسی چیز کی تبلیغ نہ کرے, وہ کسی ایسی چیز کی طرف دعوت نہ دے تو جو قرآن و سنت سے متصادم. اور قرآن و سنت کا مطالعہ لوگ کرتے تو ہیں, سبھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہرحال, اور مدارس کے اندر پورا نصاب ہوتا ہے ترجمہ و تفسیر کا, اور لیکن اب ترجمہ تفسیریں بہت لکھی گئی ہیں, مگر دعات کو یعنی دعوت کا کام کرنے والوں کو قرآنی علوم و معارف سے واقف کرانے اور ان کی علمی تربیت کے لیے ان اداروں اور اسی طرح میں کوئی بہت اہتمام نہیں میں نے دیکھا. اور اس سلسلے میں جو مختلف پروگرام ہوتے ہیں ان کی کمی واضح طور پر محسوس میں کرتا ہوں. تو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو مختلف اداروں کے ذمہ داران ہیں یا دعوتی کام کے سلسلے میں جو مختلف سوسائٹیاں جن لوگوں نے جمعیات وغیرہ بنا رکھی ہیں, تو وہ اس پہلو پر توجہ دیں کہ داعیوں کی پہلے علمی تربیت کریں, قرآن کا خصوصی مطالعہ کرائیں, قرآن کے مختلف موضوعات اور جو مختلف میدانوں میں جو اس کی تعلیمات ہیں ان سے واقف کرائیں, اور ان آیتوں کو حفظ کرائیں اور اس کے تفسیر سے واقف کرائیں. اور یعنی اس کے بغیر, قرآن مجید کے بغیر کوئی شخص کہے کہ ہم یوں ہی فلسفہ بگارتے رہیں گے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیں گے, یہ ممکن نہیں. اچھا, اسی طرح سے قرآن کے بعد پھر جو مستند اس کی تفسیر ہے سنت یا آثار سلف, اس کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنا چاہیے. قرآن مجید کی مختلف اجمال کی تفصیل اس کے اندر ہے, تو اس سے بھی واقف ہونا ضروری ہے. اب اس سلسلے میں بہت سی موضوع بے سروپا روایتیں ہیں اور جن کا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے, صحابہ کرام سے ثبوت نہیں ہے. اب ان سب چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی سب چیزیں صحیح ہیں اور دین ہیں. یاد رکھیے کہ کبھی بھی موضوع یا ضعیف حدیثیں داعی یا مبلغ کی طرف سے لوگوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اکثر داعی جتنے ہیں مبلغین ہیں ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اور اس کا احساس جو بھی دعوت کے میدان میں کچھ اس نے زندگی گزاری ہو
تو اس کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ ان ضعیف و موضوع اور منکر روایتوں کو پیش کرنے سے الٹا اثر پڑتا ہے، طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال تو ایک تو یہ کام تھا کہ قرآن اور سنت کا گہرا مطالعہ ہو، اور اس کی روشنی میں ان سارے عقلی دلائل اور فطری دلائل جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، ہم صرف قرآن مجید کو بس پڑھنے اور تلاوت کرنے کے عادی ہیں، لیکن ان میں جو دلائل ہیں مختلف مسائل کے سلسلے، مثلا توحید کا جب بیان ہے تو اس میں جتنے اس کے عقلی دلائل فطری دلائل دیے گئے ہیں، اللہ کے وجود، اس کی عبادت اور اس کے رحمت اور عدالت اور اس کے ربوبیت وغیرہ کے جو مذاہب کائنات کے اندر نظر آتے ہیں، تو ان سب پر توجہ دینا اور ان کو پھر اس کے بعد جب بھی کسی موضوع پر ہم گفتگو کریں توحید سے متعلق تو ان دلائل کو استعمال کرنا۔ اسی طرح سے نبوت کے اس بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے، اس سے متعلق جو تفصیلات ہیں اور ان کے بارے میں جو قرآن مجید میں ہدایات ہیں، یا اس سلسلے میں جو ان کی نبوت سے پہلے کی زندگی اور نبوت کے بعد کی زندگی سے متعلق جو چیزیں ملتی ہیں قرآن میں اور سنت میں، اس کی تشریح کے اندر یا سیرت کی کتابوں میں، تو یہ بھی ان کو جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واقف نہیں ہوں گے، تو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس چیز کی طرف دعوت دیں گے اور کیسے دعوت دیں گے۔ اور اسی طرح سے آخرت کے اس بات سے متعلق جو قرآن مجید میں دلائل موجود ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین پر پانی برساتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں پودے اگتے ہیں، اور تو اسی طرح سے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، تو مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے زندہ کرے گا۔ اور اس طرح کے بہت سے دلائل ہیں، توحید، رسالت، آخرت، اسی طرح سے اسلام کی حقانیت، قرآن مجید کی صداقت، ان چیزوں سے متعلق بس یہ کہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، لے کر کے بیٹھیں کاغذ قلم، اور اس کے بعد پھر ان ساری آیتوں کو ہم الگ الگ لکھنا۔ اور یہ ہر داعی کا کام ہے کہ ایسا کرے خود سے۔ کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو کسی موضوع پر لکھی گئی ہیں، لیکن یہ کہ جب وہ شخص خود ڈائریکٹ قرآن مجید سے وہ چیزیں نکالے گا اور استفادہ کر کے وہ جمع کرے گا، تو وہ پھر علی وجہ البصیرت چیزیں بیان کرے گا۔ اور میں نے دیکھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بہت سے مسودات ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے موجود ہیں، انہوں نے بہت سے اوراق کے اندر قرآن مجید کی بہت سی آیتیں مختلف موضوعات سے متعلق الگ 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 پورا جمع کر کے اکٹھا کر کی تھی۔ وہ ان کی مستقل تصنیف نہیں ہے، تصنیف سے پہلے انہوں نے جب قرآن مجید کی تلاوت کی تھی یا پڑھتے تھے تو وہ جن آیتوں کو وہ ضروری یا اہم سمجھتے تھے ان کو وہ نوٹ کرتے جاتے تھے، اکٹھا کرتے جاتے تھے، اور ایک موضوع سے متعلق آیتوں کو۔ اب اس طرح کے بہت سے موضوعاتی فہرستیں بن گئی ہیں قرآن مجید، تو ان فہرستوں سے استفادہ کیا جائے، اور خود قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس طرح کی آیتوں کو نکال کر کے کہ کہاں کس جگہ کس چیز سے متعلق دلیل کیا بیان کی گئی ہے، قرآن مجید کا اسلوب یا طرز استدلال کیا ہے، قرآن مجید نے اس موضوع سے متعلق کیا وضاحت کی ہے، کس طرح لوگوں کے شکوک و شبہات کا جواب دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے یعنی اگر قرآن مجید کو آپ توجہ سے پڑھیں سنت کے ساتھ، اس کی تشریح کے ساتھ، تو آپ کو وہ سارا مواد کہ جو آپ دعوت کے لیے یا تبلیغ کے دوران استعمال کریں گے وہ پورا آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ تو اس سے آپ کو پھر اسلامی تعلیمات کی حقانیت بھی سمجھ میں آئے گی، اور اس کے لیے پھر یہ بھی کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں مثلا ہم پڑھتے ہیں، یا قرآن میں بہت سی دوسری جگہوں پر ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو صراط مستقیم جو ہے یہ اسلام ہے، اور صراط مستقیم ہی ہم طلب کرتے ہیں، اور صراط مستقیم کے خلاف جو ہے ان کا راستہ ہم نہیں اپناتے، وہ مغضوب علیہم اور ضالین ہے۔ مغضوب علیہم یعنی یہود اور ضالین النصارہ، اور یہ بطور نمونہ یعنی مغضوب علیہم ولا الضالین جیسے کہ سنت میں اس کی تفسیر ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جو لوگ علم رکھتے ہوئے گمراہ ہوں یا پھر اس پر عمل نہ کریں اور سچائی اور صداقت پر ایمان نہ لائیں، تو ان کی مثال یہودیوں کی طرح ہے۔ اور جو لوگ جہالت کی بنیاد پر، ناواقفیت کی بنیاد پر ہر چیز کو دین سمجھ لیں، تو وہ ان کی مثال نصارہ کی ہے۔ تو یہود و نصارہ کی جو صفتیں ہیں وہ جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر سورہ یہودیوں کی صفات ساری بیان کی گئی ہیں، اور سورہ آل عمران میں تقریباً نصارہ کی اکثر صفات ہیں کہ کیا کیا انہوں نے کیا۔ تو وہ ہم اگر یہود و نصارہ کی صفات ہم دیکھیں، اور اس سے پھر ہمیں بہت عبرت ہوگی، اور کیوں ہم نے ان کا طریقہ
چھوڑا ہے اور کیوں ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا طریقہ بتانا یا ان لوگوں کا راستہ جو صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. اب جن پر انعام کیا ہے تو وہ انبیاء ہیں اس طرح سے، اور دوسرے لوگ جو ان کے بعد تھے مصلحین اور ہر زمانے میں جو اچھا کام کرنے والے، وہ سب انبیاء اور مصلحین و مجددین جو بعد میں بھی پھر اس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ہیں وہ سب اس میں شامل من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اس سورہ فاتحہ کی جو یہ آیت ہے جس میں ہم دعا مانگتے ہیں، اور قرآن مجید میں جیسا کہ اس میں ذکر ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک داعی کی نگاہ انسانی تاریخ پر بھی ہونی چاہیے. اس میں اچھے لوگ اور برے لوگ، اچھی قومیں بری قومیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوا نہیں ہوا، وہ انسانی تاریخ پر پوری نظر ہونی چاہیے. اور اس کے ذریعے تذکیر کا یا دعوت کا یا تبلیغ کا کام بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. قرآن مجید میں دوسری جگہ فذکرہم بایام اللہ، ایام اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے وہ اہم ترین دن یا وہ واقعات کے جن میں قوموں کو ہلاک و برباد کیا گیا تھا، یا کوئی خاص اللہ تعالیٰ نے کسی پر عذاب نازل کیا تھا، تو ان چیزوں کا ذکر کر کے لوگوں کو ڈراؤ، بتاؤ، سمجھاؤ. تو ایام اللہ یا انسانی تاریخ پر نظر ہونی چاہیے، چاہے وہ اچھے لوگوں پر مشتمل وہ تاریخ ہو یا برے لوگوں، برے قوموں، ان کے ساتھ جو کچھ انجام ہوا ہے. اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں جو ہلاکت و تباہی و بربادی کے اصول اور اس کے جو قواعد بیان کیے گئے ہیں، وہ تو بالکل تقریباً سنت اللہ، اور سنت اللہ اللہ تعالیٰ کا ایسا طریقہ ہے کہ جو کبھی تبدیل نہیں ہوا اور ہر قوم کے ساتھ وہ موجود ہے. اور ایام اللہ کے بعد پھر ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کے جو مختلف کرشمے قدرت کی چیزیں ہیں، جن کو شاہ ولی اللہ نے کہا ہے آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو کرشمے قدرت، اس کے جیسے آسمان و زمین کی جو تخلیق کی ہے اس نے، یا آسمان میں آپ دیکھیے، زمین میں دیکھیے، آفاق و انفس میں. قرآن مجید میں ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ آفاق میں ہیں، آسمان و زمین اور فضائے اور کائنات کے اندر، سارے سورج، چاند، زمین، ستارے، سیارے وغیرہ، اور فی انفسہم، اور پھر خود انسان کے اپنے جو مخلوق ہے وہ، اس کے اندر جو پورا سسٹم ہے، یہ جسم کے اندر کس طرح سے نظام ہضم ہے، کس طرح دوران خون ہے، کس طرح سے عقل ہے، اور کہاں سے کس طرح سے سارے جو اتنے نروز ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑ کر کے کام کرتے ہیں، کہیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کو محسوس ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر اس میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے کس طرح نظام ڈال دیا ہے کہ وہ کہیں کوئی بات، اگر کہیں کسی جگہ کوئی گڑبڑی ہوتی تو خود سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہوتی ہے. نظام کی کے اندر یہ چیز ہے. تو یہ آفاق اور انفس میں جو ادلہ ہیں، ان سے واقفیت بھی استفادہ کرنا چاہیے. اور موت اور موت کے ماں بعد چیزوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اوپر بھی نظر رہے. اور ایک بات یہ کہ قرآن میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے مختلف جو گمراہ لوگوں کا ذکر ہے، یا ہر طرح کے جو نمونے لوگوں کے ہیں یا قوموں کے ہیں وہ موجود ہیں. ان کی کیا صفت تھی، ان کی کیا نفسیات تھی، اور اس طرح سے مختلف جو دین و مذہب کے ماننے والے وہ کیا کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، ان کے اندر کس کس طرح کی گمراہیاں تھیں، تو ان سے واقف ہونا ضروری ہے. اب اس سے قرآن مجید سے یہ اشارہ ہمیں ملا کہ موجودہ دور میں جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں یا گمراہ مذاہب ہیں، ادیان ہیں، چاہے وہ قدیم ہو جدید ہو، ان کا تقابلی مطالعہ ضروری ہے. یعنی یہ جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہے مذاہب سے متعلق، اس کی طرف خود قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے اور اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے. ان کی بہت سی چیزوں کا ذکر ہے، یہود و نصارہ کی تردید ہے، اور ان سے مجادلہ اور گفتگو و بحث مباحثہ کرنے کا حکم بھی دیا. وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی صحیح طریقے سے ان کو سمجھانے کے لیے ان سے بحث اور گفتگو مجادلہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن مجادلہ کا مطلب لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے، وہاں مراد یہ کہ دلائل کے ذریعے ان سے
گفتگو اور دلائل کے ذریعے ان پر حجت تمام کرنا. تو یہ قرآن میں مختلف لوگوں کے بارے میں اور مختلف افراد کے بارے میں یہ چیز ہے. آپ دیکھیے مثلاً کہ نمرود کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ہوئی، یا اسی طرح سے سورہ یاسین کے اندر جو ایک آدمی اس طرح سے سمجھاتا ہے لوگوں کو، آتا ہے وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. تو انہوں نے مرسلین کی بات یا رسولوں کی بات نہیں مانی. اس کے بعد پھر لیکن اس کو لوگوں نے پھر قتل کر دیا. پھر اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا؟ اچھا، اس سے متعلق لوگوں کو قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کہ میرا تو بہت اچھا انجام ہوا، کاش کہ میری قوم جانتی. تو مقصد یہ ہے کہ ان پہلوؤں پر قرآن کی روشنی میں غور و فکر کرنا، ان چیزوں کو نوٹ کرنا اور ان کو اپنی اپنی جگہ پھر استعمال کرنا، یہ ضروری ہے. یعنی قرآن مجید کی تلاوت بس بلا سمجھے بجھے ایسی نہ ہو جو اکثر ہم لوگ تقریباً 90-95% لوگ اسی طرح کرتے ہیں، گزر جاتے ہیں. بس ایک پارہ پڑھنا ہے اور پوری سورہ یہ ختم کر لینی ہے بس، یا ایک رات کے اندر پورے قرآن مجید کا ختم ہونا چاہیے. یا مثلاً قرآن مجید کے ساتھ مطلب اس کو کیا کہا جائے، مطلب لمبی لمبی سانس، اتنی اس کی لمبی سانس ہے کہ جو قرآن مجید کی کتنی آیتوں کو ایک سانس میں پڑھ رہے، الرحمن علم القرآن، اور وہ لمبی پڑھ رہا ہے اور اس پر واہ 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 ہم کر رہے ہیں. یا اس طرح سے قرآن مجید کے اندر نقطے، حروف، الفاظ وہ ہم گن رہے ہیں، کتنی جگہ مد ہے، کتنی جگہ تشدید ہے، کتنی جگہ سکون. اللہ کے بندو، اگر قرآن مجید سے صحیح طور پر استفادہ کرنا ہے تو قرآن میں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. پرانی آیتوں کو ہم نے دیوانوں پر لٹکا رکھا ہے، وہ کس کام کی ہے؟ اس سے صرف وہ جن بھوت بھگانے اور شیطانوں کو دور کرنے کے لیے کسی کام نہیں آگے. جب تک آپ خود پڑھیں گے نہیں، اعتقاد نہیں کریں گے، بلکہ وہ قرآن کی بے حرمتی ہے کہ قرآن کو اس طرح سے لٹکا کے رکھا جاتا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ مذاق کرنا لوگ چھوڑیں اور توجہ سے، ایسا نہ ہو جیسا کہ قرآن میں ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن اللہ رسول کہے گا کہ اے رب میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، تو کہیں ہم قرآن کے تارکین میں سے، چھوڑنے والوں میں سے نہ بن. تو ہمیں توجہ دینا چاہیے اور قرآن مجید کو سمجھ بوجھ کر کے پڑھنا چاہیے. اب تو حجت پوری تمام ہو چکی ہے. کوئی شخص پڑھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، کوئی کسی بھی زبان یا دنیا کی کسی زبان سے واقف، حتیٰ کہ وہ موجود ہیں قرآن مجید کے ترجمے. تو اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن پوچھے گا اس سے کہ قرآن کو کیوں نہیں تم نے پڑھا اور سمجھا، تو کیا جواب دے گا؟ کہے گا میرے پاس فرصت تھی، میں اپنے دنیاوی کاموں میں. کہ ان داعیوں کو قرآن کی طرف لانا اسی وقت ممکن ہے، دوسرے لوگوں کو لانا داعیوں کے ذریعے، جب تک کہ خود وہ داعی قرآن مجید میں اپنی زندگی بسر نہیں کریں گے، ان سے استفادہ نہیں کریں گے، اس کو جس کو کہتے ہیں سب ضرور قرآن، قرآن مجید کوڑ کوڑ کر کے اس میں سے مواد نہیں نکالیں گے. تو اصل مواد قرآن مجید کے اندر ہے اور اسی کی ساری تشریح و توضیح سنت کے اندر ہے. اگر کوئی شخص قرآن مجید سے باہر، میں کوئی ایک لمبی چوڑی کوئی لسٹ نہیں دوں گا کہ فلاں کتاب پڑھیے فلاں کتاب پڑھیے، صرف قرآن پڑھیے، قرآن مجید سے طرز استدلال معلوم کیجیے. قرآن مجید میں جن چیزوں کی دعوت جیسے جس وقت جس انداز میں دی گئی ان چیزوں کو پھر سمجھیے اور ان کو پھر اس کا موجودہ حالات و ضرورت پر پھر منطبق کیجیے. جیسا کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ دوسرے جیسے ادیان و مذاہب، یہود و نصارہ کا ذکر ہے، مشرکین کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے، تو اور اسی طرح سے انسانی ماڈلز جتنے ہو سکتے ہیں، نمونے ہو سکتے ہیں، ان سارے نمونوں کا قرآن میں ذکر. کسی بخیل کا آپ تصور کیجیے تو وہ قانون ہے، کسی بہت سی متکبر بادشاہ کا اور آدمی کا تصور کیجیے تو فرعون سے بڑا کون متکبر ہوگا. اسی طرح سے کوئی شخص بالکل اتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے کہ وہ صبر کا ایک طرح سے نمونہ بن گیا ہے. ایوب علیہ السلام ہے. تو نیک لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، منافق ہیں، یہودی ہیں، صابی ہیں، نصارہ ہیں، اور ان میں پھر دوسری قوموں کے اندر جو اچھائیاں ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا. یعنی ان نصارہ کے بارے میں جو ایمان لے آئے تھے، یہود کے بارے میں جو ایمان لے آئے تھے، جنہوں نے حق کو پہچان لیا، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں اور دوسرے لوگ، تو ان کی کس طرح سے تعریف کی گئی. ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، کہ ان کو جب حق معلوم ہو گیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں قرآن وہ سچ ہے، تو ان کے وہ آنکھوں سے ان کے آنسو رواں ہو گئے. تو بہرحال میں گفتگو صرف یہ کر رہا تھا کہ تیاری، علمی تیاری اصل قرآن کے ذریعے ہوتی ہے، اور قرآن مجید کو جتنا توجہ سے ہم پڑھیں گے
وہ پھر اس کے بعد سے مختلف موضوعات کی کلاسیفیکیشن کر کے الگ الگ موضوعات پر آیتیں ہم خود سے تیار کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم مختلف موضوعاتی فہرستوں کی طرف رجوع کریں، اور قرآن مجید کو ہم حرز جان بنائیں گے، بار بار ان آیتوں سے گزریں گے، بار بار ہم ان سے استفادہ کریں گے، اور اس سے ہم نکالیں گے کہ قرآن مجید میں احکامات کیا ہیں، ان کی تفصیل حدیث میں کیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں توحید کے مختلف جو تفصیلات ہیں وہ کیا ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کیا ہیں اس کے اندر، اسی طرح سے مختلف جو گمراہیاں ہیں وہ کیا ہیں، جو ان گمراہیوں پر رد کرنے کے لیے ہم کون سا طریقہ اختیار کریں۔ تو یہ ساری چیزیں اور ساری تفصیلات قرآن میں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم جیسے تجوری کے اندر پیسے بند کر کے رکھ دیتے ہیں، اسی طرح سے قرآن مجید کو بھی ہم نے الماریوں میں مقفل کر رکھا ہے یا طاق میں رکھ دیا ہے، اس کو ہم پڑھتے نہیں، اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، اور سمجھتے ہیں تو اس سے استفادہ نہیں کرتے، اور بس اگر استفادہ کرتے بھی ہیں تو خود کچھ تو تھوڑا بہت نقطے اکتے باریک، اور اس میں کیا بلاغت ہے اور کیا فلاں لفظ کیسے ربک کا فکبر، یہ بلاغت کی کتاب انہوں نے پڑھا تھا کہ دیکھو اس کو ادھر سے پڑھو ربک کا، یا ادھر سے پڑھو ربک کا فکبر بنے گا۔ اس طرح کے جتنی تدبر اور تفکر اور یہ سب ذہنی عیاشی ہے، اس کو چھوڑیں لوگ، قرآن مجید میں جو کچھ معلومات ہیں وہ لیں، اور صحیح جو چیزیں ہیں ان کو پھر پھیلائیں، ان چیزوں کی طرف دعوت دیں، یہ ہونا چاہیے ہمارا مقصود۔ اور جیسا کہ اللہ نے کہا فذکر بالقرآن من یخاف وعید واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اور جیسا کہ اللہ نے خود رسول کو کہا تھا یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو جس چیز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی جس چیز کا نزول ہوا تھا قرآن مجید یا وحی کی شکل میں، اس چیز کو پھیلانا، اس کی طرف دعوت دینا، یہ ہے تبلیغ اور دعوت۔ نہ کہ کوئی بھی چیز کسی کو، کوئی فلسفہ یا کوئی چیز کسی کے ذہن میں آئی اور اس کو پھیلا دیا اور اس کو بتا دیا۔ پہلی دوسری صدی ہجری کے اندر واعظین کا ایک گروپ پیدا ہوا تھا جن کو قصاص اور مذکرین کہا جاتا ہے، یعنی قصہ گو ٹائپ کے ہوتے تھے، اور لوگوں کو وہ خوب قصے کہانیاں سنا کر کے بہت رولاتے تھے، اور کافی اس میں سے بہت سے توبہ بھی کر لیتے تھے، لیکن ان لوگوں کے اوپر سلف نے ہمیشہ نکیر کی کہ یہ لوگ اس طرح کی واہی تباہی بے سروپا چیزیں بیان کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ ان پر لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، ابن جوزی نے کتاب لکھی اور علامہ سیوطی نے کتاب لکھی، تو یہ قصاص و مذکرین ٹائپ کے ابھی اس وقت بھی بہت سے نظر آتے، ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو نہ عقل میں آتی ہیں کچھ، اور یہ ایک طرح سے مطلب کہ اسلام سے متعلق جو شکوک شبہات کا دروازہ کھول دیتے ہیں، غیر مسلموں کے لیے اعتراض کا بھی بہت گنجائش ہو جاتی ہے پیدا۔ اور ایک بہت بڑی مصیبت اب یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہمارے مسلم نوجوان بہت سے خواتین وہ الحاد، بے دینی اور بے راہ روی اور فیمنزم اور دوسری ایسی چیزوں کی طرف چلے گئے کہ بہت دور نکل گئے، اور اگر کوئی ان کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، تو وہ پھر اس کے بعد سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ان کو ان کے اسلوب میں، ان کے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جائے، تاکہ ان کے دماغ میں بات آئے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کسی مولوی کو وہ نہ انگلش میں کوئی سمجھتا ہے، نہ کوئی بات چیت کر سکتا ہے، اور پرانے دقیانوسی انداز میں گفتگو کرتا ہے، تو وہ دور دور بھی بھاگتا ہے۔ لیکن ہم اگر قرآن کی انہی تعلیمات کو آسان انداز میں، مرتب انداز میں، ہر موضوع سے متعلق ان کو بتانے کی کوشش کریں، تو پھر اس کے بعد ان کو باتیں سمجھ میں آئیں گی، شکوک شبہات دور ہوں گے۔ تو یہ ایک داعی کے لیے اصل علمی تیاری اس کی قرآن کے ذریعے ہے۔ قرآن کو حرز جان بنا لے، اس پر عکوف کرے، اس سے دل لگائے، اسی کو سب سے اچھی کتاب تصور کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ طبعا مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ حدیث و سنت کو اس سے نہ جوڑے، مطلب حدیث و سنت تو اس کی تشریح۔ تو جب تک کہ یہ کام نہیں کرے گا، اور اس طرح جو انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام کیا ہے، داعی اور مبلغ بننا چاہتا ہے، سب سے پہلے قرآنی علوم و معارف سے واقفی ضروری ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے 3 کتابیں لکھنے کی کا ارادہ کیا تھا۔ ایک مقدمہ تفسیر جس میں بنیادی مباحث ہوتے تفصیلی طور پر، وہ تو پوری ملی نہیں، ایک ٹکڑا ملا اس کا۔ دوسری ایک مفصل تفسیر، تفسیر البیان کے نام سے، تو وہ بھی ضائع ہو گئی، وہ انگریزوں نے سب اس کے مسودات لے لیے تو سب ضائع ہو گئی، تھوڑا سا حصہ اس کا ملا، اور اس کا کچھ نمونہ تھوڑا سا تفسیر سورہ فاتحہ میں یا کہ سورہ کہف کی تفسیر میں جو ذوالقرنین سے متعلق گفتگو کی، وہ ہے بس۔ تو انہوں نے یہ تفسیر، جو اصل بڑی تفسیر جو پوری نہیں ہو سکی اور نہ تیار کر سکے، یا جتنا لکھا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اور تیسری یہ ترجمان القرآن لکھی تھی جو متوسط
लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, कि जो कुरान मजीद के मानी मतलब मुख्तसरन समझना चाहते हैं। तो अगर हम तर्जुमान कुरान को या इस तरह की कोई भी तफसीर हो जो आसान हो, मुख्तसर अंदाज में हो, और तर्जुमान कुरान की खुसूसियत ये है कि उन्होंने उर्दू के अंदर, और उसका इंग्लिश में भी तर्जुमा हो चुका है, उन्होंने यानी जदीद जहन को सामने रख करके उसके जहन में जितने शुकूक शुबहात हैं उन सारे शुकूक शुबहात का जवाब मुख्तसर नोट्स में दे दिया, बल्कि बहुत सी जगहों पर तो तर्जुमा के अंदर ब्रैकेट के अंदर दे दिया। तो इस तफसीर को इसीलिए मैं पढ़ने के लिए कहूँगा कि कुरान मजीद पढ़ते हुए तफसीर तर्जुमा कुरान को सामने रख लें, और कुरान से मतलब जो बुनियादी और दीगर मबाहिस हैं वो कुरानियात से मतलब जो दूसरी किताबें हैं कदीम और जदीद वो देखें, लेकिन बहरहाल कुरान से लौ लगाएं, कुरान की तरफ रजू करें और कुरान से सारे मानी और मतलब निकालें और कुरान मजीद से सारे शुकूक शुबहात का जवाब दें, और कुरान मजीद ही की रोशनी में अपने घर की भी इस्लाह करें, दूसरों की इस्लाह करें, माशरे की इस्लाह करें, गैर मुस्लिमों में दावत का काम करें, मुसलमानों में इस्लाह का काम करें। ये सब कुछ बगैर अगर कुरान को छोड़ वो है ना कि कुरान मजीद को गर तुमी खाही मुसलमान जीस्तन नीस मुमकिन जुज बकुरान जीस्तन, गर हमी खाही मुसलमान जीस्तन, अगर मुसलमान होकर के जिंदगी गुजारने का तुम्हारा इरादा है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कुरान के बगैर तुम। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे कि हम कुरान मजीद को पढ़ें, समझें, उसकी तिलावत बराबर करें, उसे हिर्ज़ जान बनाएं और उससे जिस तरह से इस्तिफादा का हक है उस तरह हम इस्तिफादा करें। अस्सलाम वालेकुम।